میرا نام تنویر ہے۔ میں ضلع ساہیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ بہن کی عمر 12 سال ہے جبکہ میری عمر 20 سال ہے۔ میرے ابو کھیتی باڑی کرتے ہیں اور امی گھر کا کام کرتی ہیں۔ میرے ابو کی 2 بہنیں یعنی میری پھپھو ہیں۔ ایک کا نام صفیہ اور دوسری کا نام کلثوم ہے۔ صفیہ کی شادی آج سے 15 سال پہلے ہوئی تھی۔ اب ان کے 3 بچے ہیں جبکہ کلثوم پھپھو کی شادی آج سے 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ کلثوم پھپھو کی شادی ہمارے ساتھ والے گاؤں میں ہوئی تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر 22 سال تھی۔ گاؤں کی دیسی خوراک کھانے کی وجہ سے ان کا رنگ سفید گلابی تھا۔ وہ میری پھپھو ہونے کے ساتھ ساتھ میری اچھی دوست بھی تھیں۔ میں نے کبھی ان کو غلط نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے شوہر بھی میرے ابو کی طرح کھیتی باڑی کرتے تھے۔ یہ بات سردیوں کی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ سردیوں کی پہلی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اتنے میں کلثوم پھپھو آئیں اور کہا مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ میں نے کہا آپ تو ہمارے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ ہاں میں نے سوچا بارش تیز نہ ہو جائے اس لیے اب تمہارے گھر کی بجائے اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ تم مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ میں رات کو بائک پر کسی کام سے باہر نکلا تھا۔ راستے میں مجھے پھپھو مل گئیں۔ میں نے ان سے کہا چلے بیٹھیں پھر میں چھوڑ آتا ہوں۔ ہم لوگ جیسے ہی گلی سے باہر سڑک پر نکلے وہاں ایک دم ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ گلی کے اندر ہوا کا دباؤ کم تھا۔ مجھ پر ٹھنڈ طاری ہونے لگی۔ میں نے موٹر سائیکل کی رفتار بھی بہت آہستہ کر دی۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ موٹر سائیکل کی رفتار آہستہ کیوں کر دی؟ میں نے کہا پھپھو مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اچھا میں تمہارے ساتھ جڑ کر بیٹھتی ہوں، شاید سردی کم لگے۔ اور یہ کہہ کر وہ میرے قریب ہو کر بیٹھ گئیں اور اپنا ہاتھ آگے کر کے میرے پیٹ پر رکھ لیا تاکہ میرا زیادہ سے زیادہ جسم ڈھک جائے اور مجھے سردی کم لگے۔ ان کے اس طرح سے بیٹھنے سے سردی کی شدت تو کافی حد تک کم ہو گئی، البتہ میرے اندر ہلچل مچنے لگی۔ جب بھی وہ کوئی بات کرتی اس دوران ان کے منہ سے خارج ہونے والی گرم ہوا میرے کان سے ٹکراتی تو میرے جسم کے بال کھڑے ہونے لگتے۔ میں کیا کرتا؟ نئی نئی جوانی تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک بریک لگانا پڑی۔ انہوں نے سنبھلنے کے لیے جلدی سے میرے پیٹ پر رکھے ہاتھ کی مٹھی بند کی تاکہ وہ میرے کپڑوں کو پکڑ کر سنبھل سکیں، لیکن میرا جوش مارتا ہوا ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ جیسے ہی پھپھو کو احساس ہوا یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے، انہوں نے فوراً چھوڑ دیا اور ہاتھ پیٹ سے تھوڑا اوپر سینے کی طرف لے آئیں۔ میں نے انجان بننے کی کوشش کی اور پوچھ بیٹھا پھپھو کیا ہوا؟ گھر پہنچ تجھے بتاتی ہوں، انہوں نے کافی سخت لہجے میں کہا تھا اور میں اندر ہی اندر ڈر بھی گیا۔ 1000 قسم کے خدشے سر اٹھانے لگے۔ کہیں پھپھو امی کو نہ بتا دیں یا پھپھو کو ہی بتا دیا تو بھی بہت مشکل بن جائے گی میرے لیے۔ ڈر جب خوف میں تبدیل ہوا تو میں ایک جگہ پر بریک لگا دی۔ پھپھو آپ یہاں سے چلی جائیں، میں واپس جاتا ہوں۔ انہوں نے مجھے کان سے پکڑ کر خوب مڑوڑا اور کہنے لگی یہیں اتار لوں گی جوتی اور لال کر کے بھیجوں گی واپس۔ غیرت نام کی چیز نہیں ہے۔ میں چپ چاپ پھر آگے کو چل دیا۔ کچھ دور جا کر پھپھو نے جان بوجھ کر ہاتھ نیچے لگایا، لیکن وہ بیچارہ اب بالکل اپنے آپ میں گھس چکا تھا۔ انہوں نے ہاتھ پھر اوپر سینے کی طرف کر لیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگی اب اس سے کہو نا اٹھے میرے سامنے، شکر کر میں تیرا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ بیچ سڑک کھڑا کر کے چوٹ لگاتی اور تیری لال کرتی تو تجھے لگ سمجھ جاتی۔ اسی اثنا میں ہم پھپھو کے گھر پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ مجھے موقع ملتا پھپھو نے اترتے ہی سب سے پہلے میری موٹر سائیکل سے چابی نکالی اور اپنا گیٹ کھولنے لگیں۔ میں موٹر سائیکل سے اتر کر پیدل ہی واپس بھاگنے کے لیے پر توڑ رہا تھا جب انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا، پھر خود بائک کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ اندر لے کر چلو اس کو، وہ دھاڑتے ہوئے بولیں۔ آپ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے خاموشی سے بائک اندر کھڑی کی اور خود قریب ہی کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور اندر بیڈ روم میں لے گئیں۔ الماری سے ٹاول میری طرف اچھالتے ہوئے کہنے لگیں واش روم میں جا کر کپڑے اتارو۔ میں نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی اور جب واش روم سے باہر آیا
तो फूफो भी टॉवल में थी। मुझे कंबल में लेटने का कहकर खुद वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से निकलकर मेरे साथ ही कंबल में आ गई। मैं खामोशी से ड्राई फ्रूट खाने लगा और फूफो मोबाइल पर फेसबुक खोलकर ऊपर नीचे करने लगी और मेरे सर पर हाथ फेरा। प्लीज़ फूफो, अब्बू को कुछ नहीं बताना। मैंने फूफो का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर कहा। कौन सी बात? उन्होंने ऐसे हैरानगी से पूछा जैसे वो तो बिल्कुल अनजान थी जो कुछ रास्ते में हुआ। मैंने वजाहत की। क्यों? ऐसा क्या हुआ था इतना ज़्यादा? क्यों डरते हो? मैं वादा करती हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब जब फूफो ने हाथ फेरा तो मेरा हरकत करने लगा। बिल से बाहर निकल रहा है, अभी पूरी तरह खड़ा नहीं हुआ। बहुत तेज़ हो तुम। उन्होंने मेरे कान से खींचा और साथ टॉवल खोल दी। अब मुझ पर वो खौफ तारी नहीं था। मैंने फूफो का टॉवल नीचे खींचा। उनका सब कुछ मेरे सामने था। वहाँ प्यार करने लगा। पहलू बदलकर उनकी तरफ मुड़ा तो टॉवल गीला होने की वजह से मेरा जिस्म टॉवल से अलग हो गया। फूफो ने आंखें मूंद लीं, मेरे सर पर हाथ रखा, अपनी उंगलियों में मेरे बाल भरकर बहुत धीरे से मुझे पुकारा, तनवीर तुम। उन्होंने मेरी गर्दन को मोड़कर मेरे होंठों पर काम करते हुए कहा, आह मेरा बेटा। मैं अपनी ज़ुबान से उनका काम कर रहा था। उनकी सांसें बहुत तेज़ चल रही थीं और काफ़ी ऊंची आवाज़ें भर रही थीं। इससे पहले कि फूफो की बहुत जवाब दे जाती, उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर मुझे ऊपर की तरफ खींचा। उनकी गिरफ्त बहुत ढीली थी, जैसे उनमें ताकत ही न रही हो। मैंने उनकी मुश्किल हल कर दी और जल्दी जल्दी घर का काम करने लगा। फूफो भी घर के काम में मेरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद फूफो घर का काम करके फ्री हो गई और मैं भी निचड़ गया। हमारे मादे मिक्स हो रहे थे और हम दोनों ही नडाल होकर अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए गहरे गहरे सांस लेने लगे। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मैं रात फूफो के घर ही रहा और सुबह वापस आ गया। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, अगर आपको ये कहानी, ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।